اور یہ جو انداز ہے قرآن کا، کیا خوبصورت اور بہترین انداز ہے بلانے کا، بتانے کا، جھنجھوڑنے کا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ ایک ہی اتنی آیت نہ جانے کیا کچھ اپنے اندر سمجھ ہوئے۔ فَأَيْنَ، پھر کدھر، تَذْهَبُونَ تم جا رہے ہو۔ اللہ کا ہم سب سے بھی سوال ہے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب سب کچھ تو بتا دیا کھول کھول کر، پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہیں؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کی ہماری آیات ہیں سورۃ التکویر کی آیات 15 سے لے کر 29 تک۔ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، اور آج الحمدللہ ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے۔ آج ہم کمپلیٹ کریں گے سورۃ التکویر کا باقی کا حصہ۔ آیات ہماری 15 آن ورڈز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے کی۔ تو اقسم سے قاف، سین اور میم اس کا روٹ ہے، بالخنس کا ہے خا، نون اور سین۔ اس طرح سے آپ ساتھ میں آہستہ آہستہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ الجواری، جیم را یا سے ہے، چلنے والے۔ الکنس، چھپ جانے والے ستاروں کی، کاف نون سین سے۔ واللیل، اور رات کی، اذا، جب، عس، وہ رخصت ہوتی ہے اور اس کا یہی روٹ ہے سین۔ والصبح، اور صبح کی، اذا، جب، تنفس، وہ سانس لیتی ہے۔ یہ بہت آسان ہے تنفس، اور ویسے رکھنا ہے ہمارے نفس سے، ہماری روح کے حوالے سے یاد رکھنا ہے تو نون فاسین ہمارا اس کا روٹ بنے گا۔ انہ، بے شک وہ، کیا چیز، قرآن، لقول، یقیناً قول ہے، رسول، ایک پیغمبر جو میسنجر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کریم، معزز کا، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عندہ، نزدیک، ذی العرش، عرش والے کے، مکین، بلند مرتبہ ہے، مطاع، اطاعت کیا جاتا ہے، ثم، وہاں، امین، امانت دار۔ یہ ہماری 15 سے لے کر 21 کی آیات کا جو ہے وہ پورشن تھا۔ آیت نمبر 15 میں دیکھیے بالخنس بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا اس میں کہ جو سب سے پہلے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ اس پورے پارٹ کا، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک امیج بن جائے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی، پہلی آیت، آیت 15، پھر آگے سیدھے چلنے والے اور چھپنے والے تاروں کی، اور رات کی جب اس کی تاریکی ختم ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے، یقیناً یہ قرآن ایک معزز فرشتے کی زبانی پیغام ہے، میسج ہے جو قوت والا ہے، اور عرش والے کے نزدیک ذی عزت ہے، مطلب کہ عزت والا ہے، اور سردار ہے، اور پھر کیا ہے، امانت دار ہے، پوری امانت کے ساتھ اس نے پہنچا دیا ہے۔ الخنس جو ہے پیچھے ہٹنے والے کا کہا گیا، چھپ جانے والے، رک جانے والے کے میننگ میں ہی آئے گا، اور اس کو مزید ابھی ہم اور دیکھ لیں گے۔ الجواری جو ہے جیسے چلنے والی چیزوں میں کشتیاں آ جاتی ہیں، جہاز آ جاتے ہیں، جو بھی چلنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جاریتن سے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورڈ الکنس، ٹھیک، چھپنے والے، جیسے ستارے بھی کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر عس ہے، وہ رخصت ہوتی ہے، وہ جانے لگے، وہ تاریک ہو جائے، مطلب اس ہلکے اندھیرے کو کہتے ہیں جو رات کے ابتدائی اور آخری حصے میں جب آتا ہے نا، اس کی بات بھی ہے۔ تو کیا فرمایا گیا آیا 15 میں، پس میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، ستاروں کی۔ خنس کا جو لفظ ہے نا یہ خانسہ سے ہے، تو خانسہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا۔ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے سکڑ جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے۔ لیکن وائس ورسا کیا ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا، جب وہ غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غافل ہوتا ہے تو یہی شیطان آ کے انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو حق کے راستے سے ہٹاتا ہے، اور اس میں جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگنے لگتا ہے۔ تو خونس جو ہے یہ خالص یا خانصۃ ان کی جمع ہے، اور خانسہ کا مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے ہٹنا اور سکڑنا اور سیدھا چلتے چلتے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یعنی اپنی ہی چال کو پلٹا دینا، اپنی آنکھ بچا کر یا چوری چوری پیچھے ہو جانا۔ تو اب یہاں کچھ ستاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو ابتدا میں سیدھے چلتے ہیں
پھر کیسے آ جاتے ہیں؟ پھر الٹے واپس آ جاتے ہیں، الٹے آ جاتے ہیں یعنی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا، تو بس قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹنے لگتے ہیں اور پیچھے ہی کی طرف چلتے رہتے ہیں، اور کبھی پیچھے کی طرف چلتے چلتے اپنے مطلع میں جا چکتے ہیں۔ اس میں مفسرین کی ایک اور آراء بھی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمیں پھر غفلت کا شکار نہیں ہونا، شیطان سے بچتے رہنا ہے، ذکر کی عادت کو اڈاپٹ کیے رہنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ خنس اور جوار اور کنس سے انہوں نے کیا کیا چیزیں مراد لی ہیں، کہ 5 تارے ہیں جن کو اہل حیت جو ہے وہ خمسہ متحیرہ بھی کہتے ہیں، کہ ان ستاروں کے وہ کیا نام لیتے ہیں، زحل، المشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد۔ تو ان 5 ستاروں کی چال عجیب اور حیرت انگیز ہے، کبھی یہ سیدھے چلتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کو جوار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی الٹے چلتے ہیں کہ جس طرف سے آئے تھے لوٹ کر پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو خنس بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ غائب ہو جاتے ہیں یا ان کی حرکت جو ہے منقطع ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے ان کو پھر کنس کہتے ہیں۔ تو ہماری 15 اور 16 میں جو ٹرمز آئی تھی وہ ساری پھر یہاں پر ڈسکرائب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں حالتیں انہی کی مذکورہ حالتیں، مطلب ان 5 ستاروں کی ہیں، ان کا اس طرح مختلف حالتوں میں چلنا پھرنا اور آنا جانا اس بات کی دلیل ہے، بتایا گیا ہے اس میں کہ قادر مطلق اور حکیم المطلق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی، تو یہ اللہ کی ذات کے تابع ہیں اور اس کی قدرت اور کبریائی کے روشن دلائل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو قسم دکھائی دے رہی ہے بالکل آغاز۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، کہ قسم ہے رات کی جب وہ آ کر کیا کرتی ہے، اندھیرا پھیلاتی ہے۔ یقیناً حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب آگے جو ہے بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا ہے، تو تبھی یہ واقعہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس وقت جو ہے وہ اندھیرا ہوگا، اس وقت جو ہے روشنی ہوگی، یہ سب ٹھیک۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ ایک قرآن جو صبح صادق کی طرح روشنی پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب صبح کی جب وہ سانس لیتے ہیں تو یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے، جب صبح ہوتی ہے یہ روشنی پھیلانے لگ جاتی ہے صبح، ٹھیک ہے۔ یقیناً یہ بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے فرشتے کے ذریعے حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جس ذات پر یہ نازل ہوا ہے وہ بہت برگزیدہ اور چنی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس قرآن کو اپنے دل سے نہیں بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر جو شاعر حضرات ہیں، مصنفین ہیں، رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے دل سے بنا دیتے ہیں نا، بلکہ اسے کون لے کے آیا ہے، ایک معزز رسول، وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے۔ تو یہاں قول سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تصنیف ہے، بلکہ کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام صرف اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، انہ لقول رسول کریم، پڑھ کر سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے مزید بتایا کہ یہی معزز فرشتہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو قوت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے، یہ جو ان کو یہ رتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس قدر اہم ترین ہیوی ترین کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، ذی مرتبہ ہے، وہ مرتبہ رکھنے والے ہیں، بے شمار فرشتے ان کے بھی پھر آگے تابع ہیں، زیر فرمان ہیں اور ان کے احکامات مانتے ہیں۔ تو وہ معزز فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک امین بھی ہے، اس لیے وحی لانے میں کسی قسم کی کمی بیشی کا تو اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کمی انہوں نے کر لی ہو۔ تو یہ ہمیں اس جو آیت ہے فرشتوں کے اکارڈنگلی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ اب بات اگلی ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم تک جو پہنچا ہے تو اس میں 2 واسطے انکلوڈڈ ہیں۔ نمبر 1 وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اور جن پر وحی آتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، پھر ان کے واسطے سے۔ تو دونوں ہستیوں کے عظیم ہونے میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن مجید کے سچے ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ کتاب بالکل شروع میں کیا فرمایا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود ہے ہی نہیں۔ اب ہم اگر یہ آیات دیکھتے ہیں 19، 20 اور 21 میں، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی عزت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیسکلی ان آیات میں صفات بیان ہے، وحی کو یاد کرنے اور پہنچانے میں بڑا طاقتور اور باصلاحیت ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، تو یہ ایسے فرشتے ہیں
ٹھیک ہے، جو بڑے طاقتور ہیں، باصلاحیت ہیں، جو کام بھی ان کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں، ذی قوت، قوت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، عند ذی العرش مکین۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں، فرشتے اسی کی بات مانتے ہیں اور اس کا حکم تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، مطاع ثم امین۔ ٹھیک ہے، تو اطاعت کرتے ہیں وہ ان کی، تو وہی کے سلسلے میں کمپلیٹلی امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو پیغام انہیں دے کر بھیجتے ہیں وہ عین اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس میں جی ایک تو جو الزامات لگے ہیں ان کی تردید ہو، کیا بتایا جا رہا ہے، وما اور نہیں، صاحبکم ساتھی تمہارا بھی مجنون کوئی مجنون، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رآہ اس نے دیکھا اسے بالافق آسمان کے کنارے پر المبین کھلے، وما اور نہیں ہوا وہ علی الغیبی غیب پر بضنین ہرگز بخیل، وما اور نہیں ہے ہوا وہ بقولی قول شیطان رجیم مردود کا، فَأَيْنَ اور یہ جو انداز ہے قرآن کا، کیا خوبصورت اور بہترین انداز ہے بلانے کا، بتانے کا، جھنجھوڑنے کا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ ایک ہی اتنی آیت نہ جانے کیا کچھ اپنے اندر سمجھ ہوئے، فَأَيْنَ پھر کدھر تَذْهَبُونَ تم جا رہے ہو۔ اللہ کا ہم سب سے بھی سوال ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب سب کچھ تو بتا دیا کھول کھول کر، پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین، کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، لمن اس کے لیے جو شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ یستقیم وہ سیدھا چلے، وما اور نہیں تشاءون تم چاہتے، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ، اللہ رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 29 میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ یہ جو بی لگ جاتا ہے نا، یہ مجنون ہے، سب بی لگا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے وما لگا ہے، اور نہیں صاحبکم ساتھی تمہارا۔ اکیلا مجنون ہوتا نا تو بات اور تھی، اس با نے اس کی تردید کو بہت زیادہ کر دیا ہے، نیگیٹ جسے کرنا، اور ہے ہی نہیں تمہارا ساتھی کہ ہو وہ کوئی مجنون۔ جب گرامر کے رولز آپ کو معلوم ہو، جب ماں کے ساتھ آگے اینڈ میں اسم کے ساتھ با بھی آ جائے تو یہ وہ بتاتا ہے کیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجنون ہو، یہ انداز ہے بیسیکلی یہاں۔ اور تمہارے ساتھ رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، not at all۔ انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو رسول ہیں وہ پوشیدہ باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں ہے کہ چھپا لیں اور کچھ بتا دیں، ایسا نہیں ہے، پوری ایمانداری سے بتاتے ہیں۔ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کس کا نہیں ہو سکتا؟ یہ قرآن کسی بھی شیطان مردود کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر پوچھا جا رہا ہے منکرین سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے؟ تو یہ تو تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، کسی ایک کے لیے بھی نہیں، سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، خاص طور پر کس کے لیے؟ جو کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا، ٹھیک ہے، ایک نصیحت ہے خاص طور پر اس کے لیے تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر چاہے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، اسی انداز میں کہا گیا ہے، اور تم رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس میں جو آپ کے سامنے بیضانین ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ہرگز بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رجیم جو ہے یہ جو دھتکارا ہوا ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے، جس پر لعنت کی جائے، اور پھر اس کے بعد یستقیم سے ہم واقف ہیں، یہ مستقیم جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اپنی ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آغاز کرتے ہیں ہم اس کی تفسیر کا۔ اچھا، اس میں یہ ہمیں جو روایات ملتی ہیں جن بھی سلسلوں سے آئی ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے
لمن شاء منکم ان یستقیم۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ ہم پر ہے کہ ہم چاہیں تو استقامت اختیار کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے پھر کیا فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار و مشرکین مکہ جو ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کے اس بےہودہ خیال کے جواب میں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں یا نہیں ہیں، فرمایا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تمہارا یہ صاحب دیوانہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر کچھ کہے، بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اور پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ معزز فرشتے کے ذریعے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ 40 برس سے، پریویس 40 ایئر سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طویل عرصے میں ان سے کوئی حرکت ایسی نہیں ہوئی جو کہ ہوش و عقل کے خلاف ہو۔ تم ہمیشہ جانتے ہو کہ یہ صدیق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، اور عقل اور دانائی ان کے اندر ہے، لہٰذا ان کو مجنون کہنا کیا زیب دیتا ہے؟ یہ تو کسی کو کہنا مجنون، یہ تو خود اپنی حالت بیان کرنا ہوا کہ خود انسان جنونی کی حالت میں۔ اور یہاں پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا بھی اس میں بتایا گیا کہ جب وہ لے کر آئے ہیں وہی، ان کے بارے میں بھی پھر بتایا گیا کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے وہی لے کر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے، دیکھا ہوا ہے، اس میں جن یا شیطان کا کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شیطان جو ہے یا جن جو ہے یہ لے کر آیا ہے یہ کلام۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا کہ غیب کی جو بھی بات ان تک پہنچتی ہے وہ ایسے نہیں ہیں وما هو علی الغیب بضنین کہ وہ جو ہیں وہ ان باتوں کو چھپائیں، کنجوسی کریں، انہیں صحیح طریقے سے بتائے نہیں، تو وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ جو غیب کی جو بھی باتیں ان تک پہنچتی ہیں وہ ساری کی ساری لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ ان باتوں پر نہ تم سے وہ کوئی اجرت مانگتے ہیں، نہ کوئی ریوارڈ، نہ نذرانہ، نہ بخشش، پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ کہتے تھے نا کہ وہ کاہن بھی ہیں، تو پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کاہن کی تو جو بات ہوتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ وہ اپنی طرف سے ملا جلا کر بھی بیان کرتا ہے، تو اس میں اس قدر بخل سے کام لیتا ہے کہ جب تک آپ اس کے پاس کوئی نذرانہ یا بخشش کچھ پیسے پیش نہ کرو تو وہ تو ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ تو اس لیے کاہن کو پیغمبر کی سیرت سے کوئی نسبت دی ہی نہیں جا سکتی۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں تردید کی جا رہی ہے یہ بات، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ اس کو لے سکتے ہیں اور نہ آگے اس کو کسی کو دے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں سورۃ الشعراء میں بھی اس کے ریفرنسز ملتے ہیں، اور نہ شیطان اسے لے کر اترے اور نہ ہی وہ اس لائق ہے اور نہ ان کو اس کی طاقت ہے، وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم اور دور ہے، ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں باقاعدہ سورۃ الشعراء میں۔ تو وہ انسان کو ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیوں سکھائیں جس میں سراسر انسان کا اپنا فائدہ ہو اور خود ان کی مذمت ہو؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو، جب قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی، پھر راہ حق سے بٹ کے کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور اسے کیوں جٹلا رہے؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر شخص کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے، سیدھے راستے پر چلے، اور اس سے فائدہ اور وہی اٹھا سکتا ہے، نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو راہ راست پر آنا چاہتا ہو، اور راہ راست پر آنے کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سدھارنا چاہتا ہو، سو سدھرنے اور راہ راست پر آنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں بہت ہی مختصر ایک ریفرنس ملتا ہے کہ سفیان عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے اس کے متعلق کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آمنت باللہ ثم استقم، یعنی آمنت باللہ، ایمان لاؤ اور پھر اس پر قائم رہو، کسی قسم کے اس کنفیوژن میں مت پڑو کہ یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے، ایمان لاؤ۔ اور اسی طرح سے ہمیں ایک اور بھی فرمان ملتا ہے، آخرت میں کامیابی تو ظاہری سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے نا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو کس قدر یہ المیہ ہے، اور ہم چاہ بھی نہیں سکتے نا، ہماری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہی منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کو ہدایت دینے کے لیے یہی اختیار دیا ہے، اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد ان دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ جسے چاہے وہ پسند کر لے اور چن لے۔ اب ہم نے پوری صورت الحمدللہ جو ہے مکمل کر لی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ ان دا اینڈ لاسٹ ٹائم گیون ہے۔ پھر اس صورت کے اندر کیا تقاضے ہیں ہم سے اور حکمت کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہی ہمارا لیکچر وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اس صورت میں انسان کو غفلت سے بیدار کیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی یہ چہل پہل، یہ گہما گہمی بالآخر ختم ہو جائے گی۔ یہ چمکتا ہوا آفتاب، روشن ستارے اللہ کے حکم سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب سارے کے سارے ہولناک منظر ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ جو ظاہری سی بات ہے حیران رہ جائیں گے، اور انہیں اپنے کسی بھی قسم کے پریشیس سامان کی، قیمتی مال و متاع کی خبر تک نہیں رہے گی۔ دنیا کا اتنا وسیع اور عریض یہ سمندر جو ہے، یہ پوری کرۂ ارض کے 1/4 خشک حصے کو گھیرے ہوئے ہیں، کیا منظر پیش کر رہا ہوگا؟ شعلوں کا، فلیمز کا۔ تو عقل مند انسان کسے کہا گیا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہیں جو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کریں، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی سے اپنے آپ کو کس چیز کا پابند بنائیں؟ احکام الہی کا۔ روز قیامت ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ تھما دیا جائے گا اور ہر انسان خود اپنے عمل پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے ساتھ رائٹ ہینڈ میں یہ اعمال نامہ نصیب فرمائے۔ پھر کائنات میں ستاروں کا یہ جو نظام چل رہا ہے باقاعدگی سے قائم و دائم ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ چنانچہ جو ستاروں کو ایک نظام میں باندھنے والا خالق ہے، جو اپنا کلام اپنے ایک بندے پر نازل کرے اور اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرے، تو اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی پوچھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد دونوں میں سے جو راستہ چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ اپنانے کی توفیق دے، اس پر ہم جمے رہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ، پھر اس پر ثابت قدم رہو، اس پر قائم رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پختہ کرے، راسخ کرے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔